بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور خداوند متعال ماہ مبارک رمضان کے روزے عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے سیاہ پرچموں کی فوج جو خراسان سے نکلے گی، اس کی حقیقت کیا ہے، اور ساتھ ہی کچھ عرصہ پہلے داعش جو سیاہ پرچموں کو لے کے عراق اور شام پر قابض ہو گئی تھی، اس کی حقیقت کیا تھی، کیوں انہوں نے سیاہ پرچموں کو انتخاب کیا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایک لشکر خراسان سے نکلے گا جو سیاہ پرچموں کو لیے ہوئے ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس لشکر کے ساتھ ہو جائیں، چاہے اس لشکر تک پہنچنے کے لیے آپ کو برف پر چل کر ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک لشکر جو خراسان سے نکلے گا اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ سیاہ پرچموں کو لیے ہوئے ہوگا۔ اس حدیث کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد ایک بہت بڑا نام ہے، ایسکیٹالوجسٹ ہیں، اور انہوں نے بہت سی اس بارے میں پیشین گوئیاں اور احادیث بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو خراسان ہے وہ افغانستان کو خراسان کا دل بیان کیا ہے۔ کیونکہ یہاں پہ 3 دنیا کی سپر پاور طاقتیں یہاں سے شکست کھا کے چلی گئی ہیں، اور یہاں کی جو خاک ہے، یہاں کی جو مٹی ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں، ان کا جذبہ ایمانی اتنا ہے کہ کوئی بھی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ان کے آگے ٹک نہیں سکتی۔ جیسے کہ برطانیہ یہاں سے شکست کھا کے گیا، روس یہاں سے شکست کھا کے گیا، اور اب آپ شاہد ہیں امریکہ یہاں سے شکست کھا کے جانے کو تیار ہے۔ ڈاکٹر اسرار کے علاوہ ڈاکٹر عمران حسین جو ایسکیٹالوجسٹ ہیں، وہ بھی اسی نظریے کی تائید کرتے ہیں اور اسی نظریے کو بیان کرتے ہیں کہ خراسان سے مراد افغانستان ہے۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد خراسان کیا صرف افغانستان کو کہا جاتا ہے، یا افغانستان کے علاوہ ازبکستان، تاجکستان، پاکستان کا کچھ حصہ اور ساتھ ساتھ ایران، یہ بھی اس میں شامل ہیں؟ تو آج بھی خراسان کے جو لغت میں جب ہم دیکھتے ہیں خراسان کا علاقہ کون سا ہے، تو وہ نیشا پور یا مشہد، جس کو موجودہ مشہد کہتے ہیں، ایران کا حصہ ہے۔ وہاں سے لے کے افغانستان، ازبکستان، تاجکستان اور پاکستان کے کچھ علاقے اس کو شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث اسی متن کے ساتھ ہے، اس میں لفظ مشرق استعمال ہوا ہے کہ ایک فوج مشرق سے نکلے گی جو سیاہ پرچموں کو لیے ہوئے ہوگی۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا ساتھ دیں۔ اب یہاں پہ ایک اہم سوال یہ ہے کہ افغانستان میں جو مجاہد جنہوں نے جہاد کیا ہے، وہ جہاد کس لیے تھا؟ مثلا اگر آپ دیکھتے ہیں امریکہ نے جو روس کو یہاں پہ شکست دیا، اس وقت امریکہ نے جہادیوں کو سپورٹ کیا، جہادیوں کو مالی تعاون فراہم کیا گیا، اسلحہ فراہم کی گئی ہے، ٹریننگ فراہم کی گئی ہے۔ تو وہ جہادی کہ جو ایک سپر پاور کے حکم پہ ٹریننگ لے رہے ہیں اور انہی سے اسلامی تعلیمات لے رہے ہیں، کیا وہی جہادی امام مہدی کا ساتھ دیں گے؟ یا اگر آپ اسی حدیث کو ایک اور پہلو سے دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے سے ایران اس نظریے کے ساتھ ہے کہ وہ اس نے کسی بھی استکبار، کسی بھی ایسی طاقت کے جو ظلم کر رہی ہے پوری دنیا پہ، چاہے وہ کوئی اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی ملک ہو، اس کا ساتھ نہیں دینا، مظلوموں کا ساتھ دینا ہے، اور اس نظریے کو بڑھانا ہے کہ جو امام مہدی تک ان کا جو ریولیوشن ہے وہ پہنچے۔ تو کیا چیز مانے تھی ڈاکٹر اسرار کو یا دوسرے ان لوگوں کو کہ وہ ایران کو بھی اس میں شامل کرتے؟ تو میرے خیال میں سب سے اہم چیز جو ان کو مانے تھی وہ مذہبی مشکل تھی، کیونکہ ایران میں میجورٹی شیعہ مسلک سے ہے اور یہ جو لوگ تھے وہ سنی مسلک سے تھے۔ اسی طرح داعش جنہوں نے سیاہ پرچم اٹھائے ہوئے عراق میں اور شام میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا قتل عام کیا، وہ بھی امریکی ایڈ پہ، امریکی اسلحے پہ، امریکی ٹریننگ پہ اور امریکی آئیڈیالوجی کے ساتھ چلے اور لوگوں پر ظلم کیا۔ لیکن اپنے جہادیوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے وہ یہی کہتے تھے کہ یہ جو ہمارا لشکر ہے، یہ وہی لشکر ہے کہ جو
سیاہ پرچموں کے ساتھ امام مہدی کے ظہور تک متصل ہوگا، اور ہمارا یہ جو انقلاب ہے، ان کی جو تنظیم ہے، یہ پوری دنیا پر پھیل جائے گی۔ یہ اس حدیث کو منفی معنوں میں استعمال کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، بہت سے جگہوں پہ اس کو بیان کیا گیا، اور اکثر جو داعشی دہشت گرد تھے ان کا یہی نظریہ تھا کہ وہ امام مہدی کے لشکر کے ساتھ متصل ہو جائیں گے۔ لیکن اس سارے سیناریو میں ایک ایرانی جو گورنمنٹ ہے، یا آج اس وقت کا جو ایرانی پالیسیز ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے پوری دنیا کے سب سے بڑی سپر پاوروں کو للکارا ہے اسلام کی بنیاد پہ، اور انہوں نے جن لوگوں کو تیار کیا ہے جو لڑے ہیں اسرائیل کے ساتھ اور دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ کہ جو سپر پاوروں کے مفادات کے لیے لڑ رہے تھے، تو اگر اس نظریے کو مانا جائے کہ یہ بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ افغانستان سے نکلے گا، اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ ممکن ہے ایران سے نکلے گا، کیونکہ امام مہدی کا جو ریولوشن ہے، جو ان کا انقلاب ہے، جو ان کی نہضت ہے، وہ انسانوں کے لیے ہے، کسی فرقے کے لیے نہیں ہے۔ جو بھی فرقوں مذہبوں سے بالا تر ہو کے چلے گا وہ نجات پائے گا، اور امام مہدی پوری دنیا پر اسلام کا بول بالا کریں گے، اسلام کا غلبہ دیں گے، اور ان کے ساتھ وہی لشکر مل سکتا ہے کہ جو استعمار کے ہاتھوں کا کھلونا نہ ہو، جو استعمار کے ایجنڈے کو فالو نہ کر رہا ہو، استعمار کی ہر سازش کو کچل رہا ہو، وہی حقیقی معنوں میں امام مہدی کے لشکر ہو سکتا ہے، اور امام مہدی کے لشکر میں وہی لوگ شامل ہو سکتے ہیں کہ جو استعمار اور اپنے زمانے کے طاغوتوں کی شناخت رکھتے ہوں گے۔ کہ خداوند متعال ہمیں امام مہدی کے لشکر کی شناخت اور ہمیں اس لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔